بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت انہیں حاصل تھی۔ 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ یاراں پر ان کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔ ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ قبر سے مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، واہ واہ کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اللہ تعالی نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ جس کمرے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی وہ کمرہ فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتہ نے پر ہٹایا تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا اگرچہ فوراً ہی اٹھائی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔ اللہم ارحمنا اللہم احفظنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری عذاب قبر سے حفاظت فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دومات الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس عمل کو دیکھ کر فرمایا،
کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔